جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور ہمارا آدھا حصہ اب تو خیر ماضی کا قصہ پاری نہ ہوا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اور المیہ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کے بانی شیخ صاحب کوئی جس طرح اقتدار سے نکالے گئے، بڑا ایک عبرتناک انجام ان کا ہوا۔ اور پھر بعد میں حکومتیں آتی جاتی رہیں، پھر ان کی صاحبزادی جو بچ گئی تھیں وہ واپس آتی ہیں، پرائم منسٹر بنتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور نام خالدہ ضیاء کا آتا ہے۔ یہ پورا آنے جانے کا گیم جاری رکھتا ہے۔ تاریخ جیسے پاکستان میں بھی اسی طرح دہرائی تھی نا کہ کبھی شریف، کبھی نواز شریف، نواز شریف شریف، تو کچھ اس طرح وہاں بھی دو دہائی ہوتا رہا۔ اور پھر ابھی اس طرح ایک ان پر ایک عوامی جو ایک طلباء کا کہتے ہیں نوجوانوں کا انقلاب آیا، اس نے انہیں بھارت جانے پر مجبور کر دیا، اور نوبل پرائز یافتہ یونس جو ہے وہ ملک کے سربراہ ہوئے۔ کہتے ہیں وہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، لیکن میں تصدیق کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ہمہ بقائی ہیں، سینئر انالسٹ، ماشاء اللہ نیشنل انٹرنیشنل نوٹ بڑی بڑے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ کیا پہلے تو یہ پوچھ لوں آپ سے کوئی اپنی طالب علمی معنی سوال کہ اپنی دوست کے، کیا کسی خاتون پرائم منسٹر کو یا سابقہ کو پہلے سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی خاتون کو سنائی گئی ہے، لیکن بندر نائکا کے ساتھ بھی بہت سخت رویہ تھا سری لنکا میں، اور ہمارے یہاں تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اب تو سب مانتے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے، اور اندرا گاندھی صاحبہ کا بھی مرڈر ہوا، اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا، اونگ سانگ چی کو بھی غالباً نکالا گیا، لیکن کسی عدالت سے یعنی ایک حکومت اس طرح سزائے موت، پھانسی کی سزا سنائے، یہ غالباً ڈاکٹر صاحبہ شاید پہلا واقعہ ہو۔ جی، آئی تھنک اٹس اے فرسٹ، لیکن جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ انہوں نے وہی دیا ہے کہ یہ بائس فیصلہ ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے، اور ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور ہمارے خلاف ہی جو فیصلہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ظاہر ہے، جی ڈاکٹر صاحب سوری ٹو سے، اگر یہ پوچھوں کہ شیخ مجیب کی پاپولرٹی آپ کو پتہ ہے کس طرح تھی، کس طرح آئے، اور پھر 3 سال میں اب تو بے شمار کتابیں آ چکی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے، سوری ٹو سے مجھے ابھی آئینی ترمیم کا ذکر آ رہا ہے، بھٹو صاحب اپنی شہادت کے بعد اپنی بہت بڑے قداور ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو ابتدا کی 5 آئینی ترمیم تھی، ایک کو چھوڑ کر وہ تھی جس میں لوگوں سے رائٹس لیے گئے، ان کی آزادی غصب کی گئی، ججوں کے ساتھ یہ کیا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجیب الرحمان نے بھی یہی کیا، حسینہ بیوی نے یہی کیا، تو ان ملکوں میں یہ روایت کیا آتی ہے؟ چلیں فوجی ڈکٹیٹر تو کرتے ہیں، لیکن پاپولر پولیٹیکل لیڈرز کیوں اتنے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پھر آ سکتے ہیں اگر ان کی پاپولرٹی ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے اور اقتدار کو طول دینے کی ہوس ہوتی ہے، وہ ایسے معاشروں میں جہاں رول آف لا کمزور ہوتا ہے اور مینیپولیشن آف انسٹیٹیوشنز کی جگہ موجود ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ ان سم ویز انڈیا جو لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، وہاں پر جو سیفرنائزیشن آف جوڈیشری ہوا، سیفرنائزیشن آف انسٹیٹیوشنز ہوا، سیفرنائزیشن آف الیکشن کمیشن ہوا، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ بہار میں ابھی جیتے مودی صاحب، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن سے 2 دن پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کیا میں بحث کروں، آپ تو استاد ہیں، لیکن بہرحال اندرا گاندھی کا جو ایمرجنسی کا فیصلہ تھا غیر ضروری، اور وہ ان کے بیٹے کی محبت نے جو کچھ کروایا وہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے، اور پھر انہیں غیر ضروری طور پر وہاں جو خالصتان پر جو جس کو خالصتان بنا تو نہیں بنا تھا، جہاں مشرقی پنجاب میں جو انہوں نے کیا وہ بھی تو پھر ہے نا سامنے۔ بہرحال جو اندرا گاندھی کی ایمرجنسی ہے، اور اس نے بھی جو ان کا ایک بار پھر اپنے بیٹے کے لیے سیاسی جگہ بنانا اور انسٹیٹیوشنل مینیپولیشن جو تھی وہ سامنے آئی، لیکن بات یہ ہے کہ پھر معاشرے آپ کو اس کی سزا بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے بالکل وہی چیز دیکھی ہے بنگلہ دیش میں۔ دیکھیے، یہ جو پورا مسئلہ ہے حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ، یہ شروع ہوا تھا کوٹا سسٹم سے۔
وہ لوگ جو ان کی پارٹی کے لوئلسٹ تھے ان کو کوٹے پہ نوکریاں ملا کرتی تھیں، اور عام لوگوں کو یا جو نہیں تھے ان کی پارٹی کے لوئلسٹ ان کو نہیں ملتی تھی. یہ جو ٹو ریوارڈ دا لوئلسٹ کی ان کی ایٹیٹیوڈ تھا اس نے ان کو مروا دیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی معاشی ترقی انپریسیڈنٹڈ ہے انڈر حسینہ واجد. اٹ آلموسٹ came into the row of Asian tigers. لیکن جب اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ان کے خلاف تو ابھی الجزیرہ پہ ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ وہ غصے میں چلا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی کہ تم لوگ انہیں کیوں نہیں روکتے. تو وہی فوج جس نے انہیں اتنا مضبوط کر کے کھڑا رکھا تھا انہوں نے کہا اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. بلکہ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ پولیس تو اچھا کام کر رہی ہے، تم لوگ کیوں نہیں کر رہے. پولیس ابھی بھی ان کے آرڈرز پر کام کر رہی تھی اور پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اموات ہو رہی تھی. ایسے لوگوں کے انٹرویوز سامنے آئے جن کے بچوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، لمز ضائع ہو گئے، ان کو اسٹریٹ فائر کیا گیا، اور آخر میں ظاہر ہے وہی انسٹیٹیوشن جنہوں نے انہیں پراپ اپ کیا ہوا تھا وہ لوگوں کے سیلاب کے آگے ہار گئے. اور آپ دیکھیے کہ حسینہ ایسی تھیں کہ انہیں انٹرنل سپورٹ بھی پوری تھی اور ایکسٹرنل سپورٹ بھی پوری تھی. یعنی بھارت آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑا تھا. اتنی اسٹرانگ سپورٹ کے باوجود جب عوام کا سمندر ابلتا ہے تو پھر کوئی سامنے نہیں کھڑا رہتا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا جو ان کے پیلس کا حال ہوا، جس طرح انہیں لٹرلی اور پھر پھر بھی اگر یاد فوجیوں پر دلاؤں، رحم سوری ٹو کھایا. سے، بہرحال بھٹو صاحب جیسے میں نے کہا بہت بڑے تھے، لیکن ان کا بنایا ہوا آئین ان کو بھی پھانسی سے نہیں بچا سکا. یہ بھی تو ہوا نا. دیکھیے کہ یہ جب آپ ایک دفعہ ٹویکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں نا تو وہ اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو. یہ بالکل ہر جگہ ہوتا ہے. اور ساؤتھ ایشین معاشرے میں افراد جو ہیں وہ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں جس وقت ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو وہ جو نشہ ہوتا ہے طاقت کا اس میں وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو پھر انہیں بعد میں ہانٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر بالکل یہی صاحب، ہوا. ایک بنگلہ دیش کا بڑا ایک کیس ہسٹری ہے. وہ تو آپ تو خیر استاد ہیں، اس کو تو باقاعدہ پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے کہ مشرقی بنگال اور اس سے پہلے جو بنگال تھا انڈیوائڈڈ بنگال، اس کی ہسٹری کیا کیا اتار چڑھاؤ اس نے دیکھے. لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. شکریہ ڈاکٹر محمد وقائی، آپ نے وقت نکالا اور میں نے کہا زیادہ تفصیل تو کریں گے، مگر ابھی چلتے ہیں بریک کی جانب. کے خبر نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اکانومسٹ نے بشرا بی بی کے بارے میں. جی ہاں، اکانومسٹ بہرحال ایک معتبر ادارہ ہے جس نے یہ کہا ہے. دیکھتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. 48 گھنٹے تو ہو ہی گئے، لیکن بہرحال برطانیہ کا بڑا معتبر اور قدیم 100 سال سے پرانا جریدہ اکانومسٹ، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے اور اس میں بہت تفصیل سے بانی تحریک قیدی نمبر 804 جنہیں کہتے ہیں ان کے اور ان کی بیگم بشرا بی بی کے بارے میں ایک بڑی تحقیقی رپورٹ تیار کی ہے ایک پوری ٹیم نے. اور میں نے کہا نا پچھلے 48 گھنٹے سے پاکستان کی اسکرینیں اس کی رویداد کو، اس کے انکشافات کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح وہ حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت چلاتی تھیں. آئی ایس آئی کے سربراہ فیض حمید کا بھی نام اس کے حوالے سے آیا کہ وہ سب کچھ انہیں اب میں کیا کیا تفصیل بتاؤں. میرے ساتھ سفینہ خان ہے، سینئر صحافی ہیں. شکریہ سفینہ، آپ نے وقت نکالا. سفینہ، پہلے تو ایک سوری ٹو سے یہ سوال آئے گا، پروفیشنلی آپ بھی ماشاءاللہ ہیں، کہ غالباً جب خان صاحب کی حکومت نکلے ہوئے کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، تو اکانومسٹ جیسے عام طور پہ آپ کو بھی علم ہے کہ جرنلزم میں ٹائمنگ بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ 4 سال بعد یہ رپورٹ کیوں آئی؟ اتنی تیاری میں اتنا کیسے وقت لگ گیا سفینہ بی بی؟ دیکھیے یہ سارے وہ حقائق ہیں سر جو ہمارے سامنے پہلے بھی موجود تھے، لیکن کیونکہ وہ لوکل سطح پر ہوتے تھے تو عمران خان کے چاہنے والے جو ہے اس کو سوائے مذاق کے اور تہمت بازی کے نہیں لیتے تھے سیریسلی. لیکن جب یہ آرٹیکل جو ہے باقاعدہ طور پر دی اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل کی فارم میں چھپا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ہائی لیول کا اعلیٰ سطحی نیوز پیپر ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب ایسے نیوز پیپر کے اندر کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. سو
आर्टिकल जिसने लिखा है डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जारी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शख्सियत के बारे में सर्च की जाए जो पाकिस्तान के अंदर जिसने एक तूफान खड़ा करके रखा है, तो इसके पीछे असल हकायक क्या है। तो जब उन्होंने सर्च की, तो जब उन्होंने देखा कि इस इमरान खान के पीछे जो असल में कहते थे ना मैं झुकूंगा, ना मैं किसी का गुलाम हूं, ना मैं डरता हूं, मैं अपने फैसले खुद करता हूं, तो वो दरअसल एक औरत के गुलाम निकले, और वो भी एक ऐसी औरत के गुलाम निकले जो खुद कहीं और से इंस्ट्रक्शन लेती थी और आगे इनको एज ए पपेट के तौर पे यूज करती थी। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो इसका एक ऐसा पर्सोना इमरान खान साहब का जो सदियों से बना पड़ा था, वो एकदम से रेत की दीवार बन के गिर गया है, और अब इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। बर्तानिया के न्यूज़पेपर में छपा है, अगर किसी को कोई शक है कि ये गलत बयानी की गई है, तो डेफिनेटली आप बर्तानिया की अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे पहले भी कोई केस हुए हैं और वो जो इल्जामात लगाने वाले थे वो हारे हैं। तो यहाँ तो कोई किसी के लेकिन खिलाफ तोहमत सफ़ीना नहीं लगा सफ़ीना सकता, झूठ नहीं बोल सकता। सफ़ीना हमारे सब कॉन्टिनेंट में उसकी एक तारीख़ है कि लोग जो है शख्सियत परस्ती बड़ी डोमिनेट करती है। ये आपके यहाँ ब्रिटेन और यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें तो बड़े बड़े खैर ट्रम्प साहब हुए और हुए बाद में, और पहले ख़बरें आती हैं, लेकिन यूरोप एक और तरह देखता है। हमारे यहाँ एक शख्सियत परस्ती इतनी है कि ब्लैक एंड वाइट में भुट्टो साहब के बारे में क्या नहीं आता था, आपको भी पता है, सब कुछ आता था, या और बाद में भी आते रहे। लेकिन क्योंकि शायद एजुकेशन कह लें या वही मैंने कहा जो शख्सियत परस्ती कह लें, तो लोगों का ये तो इम्तहान इलेक्शन के वक्त होता है या अदालतें करती हैं, तो ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि जी सफ़ीना। देखिए सर, एक बात जो बड़ा अहम पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। देखिए हमारे पाकिस्तान में आम गली मोहल्लों या घरों के अंदर औरत की बात सुनना किसी और तरह से लिया जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो जो आपकी शरीक हयात होती है, जो आपकी पार्टनर होती है, वो आपके साथ सिंबॉलिकली खड़ी जरूर होती है क्योंकि आपके अप्स एंड डाउन के अंदर, लेकिन जो असल सरबराहान होते हैं वो फैसले खुद लिया करते हैं। आप वो पूरी जगह पे देख लें, क्लिंटन के साथ क्या हुआ था, एक औरत का जिक्र आता है और उनको अपनी सियासत से हाथ धोने पड़े। तो खवातीन का किरदार डोमिनेटिंग होता है जहां पर भी, वहां जो असल इक़्तिदार पे बैठा शख्सियत होता है उसको वो बौना बना देता है। तो यही इमरान खान साहब के साथ भी हुआ है कि जो एक पर्सोना बना हुआ था कि ये एक बहुत बड़ी और बहादुर शख्सियत है जो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, तो जब उनके मुतालिक ये हकायक जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर छपे हैं, तो एक जो वेस्ट के अंदर एक पर्सोना बना हुआ था इमरान खान का, लोकल सतह पे छोड़ दें आप अच्छा, उनको ये क्या आयॉश क्या वो सफ़ीना अभी तक पीपल्स सॉरी तहरीक इंसाफ वाले कह तो रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे, और बहरहाल आमतौर पर मैंने देखा था कि जब किसी पाकिस्तानी सियासतदान पर हमारे यहाँ अखबारात में लगता है ताहम नहीं होता, हम 1 करोड़ 2 करोड़ का नोटिस दे देते हैं, लेकिन लंदन में जब आके कोर्टों में वो अखबारों को चैलेंज किया जाता था तो मैं कई लोगों को ने बहुत पैसे वसूल किए। मुझे शायद मौलाना कौसर नियाज़ी का नाम भी याद आ रहा है, कुछ और लोग भी हैं जो उन्होंने जाके केस किया ब्रिटेन में, वहाँ अगर कुछ छापा PARY, एक सॉरी नाम लेना चाहिए, एक चैनल का भी जिक्र आता है कि उसको शायद बंद किया गया। तो अभी तक कोई ऐसी नहीं हुआ कि इतनी पावरफुल PTI यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा हो कि हम कोर्ट में जाएंगे। सर, ये जितने भी आपने टीवी चैनल्स का ज़िक्र किया है, ये इमरान खान से रिलेटेड कोई भी केसेस नहीं थे। ये PMLN से रिलेटेड जो भी थे केसेस जीते गए हैं टीवी चैनल्स के। लेकिन ये जो मैं द इकोनॉमिस्ट की बात कर रही हूँ, ये 100 इयर्स की बेस पे है। ये किसी एक इंडिविजुअल की शख्सियत के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखेगा अपने पेपर में जिसके उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आए। उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद होंगे। मेरे सोर्सेज़ ने बताया है कि जो पाकिस्तान में मौजूद नुमाइंदा था, जो यहाँ पर जर्नलिस्ट जिन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया हुआ था, बुशरा तस्कीन, उनके वहां पर अलीमा खान के साथ भी सिटिंग्स हुई हैं, और उनके पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनसे उन्होंने मुलाकात की, चाहे वो फोन के ऊपर बात हुई हो या पर्सनली मुलाकात हुई हो, उनके पास हर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो चैलेंज करके साबित कर पाना कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि बर्तानिया की अदालत में अभी हमने एक और केस भी देखा है जो हमारी आंखों के सामने था, जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर का था, जो आदिल राजा के खिलाफ था। उसमें भी जज ने बार बार यही पूछा कि आपका सोर्स क्या था। तो मुझे लगता है कि ये काम बड़ी ही समझदारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ किया गया है। उनके पास तमाम शवाहिद होंगे, उनके पास तो वो तमाम सोर्सेज होंगे जो वो कोर्ट में पेश कर सकते होंगे। तो ये सिर्फ आप गिदड़ भभकियां ही है। तहरीक इंसाफ बर्तानिया की अदालतों में कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय इसके कि एकदम हाइप बनेगी और वो खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ अव्वल तो बर्तानिया की अदालतों में जाएगी, और अगर जाएगी तो सक्सेसफुल हो सकेगी। तो आपके ख्याल में कि ये जो इकोनॉमिस्ट, जैसे मैं भी समझता हूँ कि बहुत मोतबर इदारा है, उसकी पूरी तारीख़ है, और उन्होंने पूरा अपनी जो और ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो उनकी एक
قانونی ٹیم بھی ہوتی ہے جو اس کا مطالعہ کر کے شائع کرتی ہے، تو اس کا امپیکٹ یورپ میں بھی پڑے گا اور پاکستان میں بھی پڑے گا۔ بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی آرٹیکل اسی نیوز پیپر میں چھپا تھا۔ حکومت کے پاس تمام پاور ہوتے ہوئے بھی اس رائٹر کو چیلنج نہیں کر پائے تھے کہ یہ گوسٹ آرٹیکل ہے۔ اس رائٹر کے پاس یہ پروف تھے کہ یہ عمران خان سے بات چیت ہونے کے بعد، ہمارے سورسز سے کنفرم ہونے کے بعد ہم نے آرٹیکل لکھا۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل بشرا بیگم کے خلاف لکھا جا رہا ہے اور ان کے پاس اس کے شواہد نہیں ہوں گے؟ تو یہ بات صرف ہوا میں نہیں کی جا رہی، وہ پورا سالڈ گراؤنڈ ان کے پاس تھا جس کی بیس پہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے۔ شکریہ سمینہ، زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں نے کہا نا کہ ابھی تو ایک جریدے کی رپورٹ، خبر جریدہ ہے جیسے رپورٹ دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو یورپ اور وہ ہے وہ آگے چیلنج کرتی ہے نہیں۔ اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہم دوسرا موقف یقیناً جو ایک ہمارا پروفیشنل مورل ڈیوٹی ہے کہ مریم وٹو جو ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کی، ان سے گفتگو کریں گے، مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ بریک سے پہلے سینئر صحافی سفینہ خان کا کہنا یہ تھا کہ جناب اس اکانومسٹ کی رپورٹ کے بعد پی ٹی آئی اور کی قیادت، ان کی بیگم کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ان کی بہن یعنی ہمشیرہ بشرا بی بی مریم وٹو کو سے بھی بات کی جائے۔ شکریہ مریم۔ یہ بتائیں مریم بی بی، بہرحال ایک ریپیوٹیڈ جریدہ ہے، اس میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، کیا کہیں گی اس بارے میں آپ مریم؟ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں 150 سال سے جریدہ ہے، یہ آپ اکانومسٹ کی بات کر رہے ہیں یا 1843 کی بات؟ تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ اکانومسٹ میں تو نہیں شائع ہوا، یہ 1843 میں، جو کہ ان کی ایک سبسیڈری سمجھ لیں لائف اسٹائل میگزین ہے، اس میں شامل ہوا ہے۔ تو اکانومسٹ میں اور اس میں ڈفرینس ہے۔ جو کریڈیبلٹی اکانومسٹ کی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جب خان صاحب کا آرٹیکل چھپا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی کوئی بھی 50 لاکھ دے کے تو اکانومسٹ میں کچھ بھی پرنٹ کرا دے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے 1 کروڑ دے دیا، 4 کروڑ، ملینز آف ڈالرز آپ کے ٹیکس پیئر منی ہے، ہو نوز۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کیا ایسا ہے اس آرٹیکل میں جو ایلیگیشنز، اور اس میں بھی ایلیگیشنز ہیں، کوئی پروف تو نہیں ہے نا، اس میں بھی کہا فلانے نے یہ کہا، ہیئر سے ہے، اٹس بیسڈ آن ہیئر سے، اٹس ناٹ بیسڈ آن سالڈ ایویڈنس۔ ایویڈنس میں اور ہیئر سے میں فرق ہوتا ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کچھ ایسا، فرسٹ آف آل ایسا کوئی ریمارکیبلی ڈفرینٹ ایلیگیشنز ہیں جو پہلے سے لگ نہیں رہی۔ اور اگر اکانومسٹ میں کوئی چیز چھپ جاتی ہے، اکانومسٹ میں تو چھپی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لیگل ایک بائنڈنگ ہو لیکن گئی ہے، مریم بی لیگل بی، کیس ہمارے ہو۔ یہاں پاکستان میں تو یہ خبریں یا رپورٹیں یا انکشاف ہوتے رہتے ہیں، اور عام طور میں دیکھا 10 کروڑ کا ان کے اوپر دائر بھی کر دیا جاتا ہے، 1 ارب روپے مانگ لیے جاتے ہیں۔ لیکن لندن میں تو اگر کہیں چیز چھپتی ہے تو ان کے قانون مشیر بھی ہوتے ہیں، وہ چیلنج کیا جاتا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ پاکستان کے لوگ جو گئے وہ لندن گئے، اگر ان کے بارے میں وہاں کچھ چھپا تو یہ چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی فیملی کا معاملہ ہے مریم بی بی۔ فرسٹ آف آل میرے کوئی بخلا نہیں ہے۔ بیوی کے جو لیگل کیسز پہ ہیں وہ ان کے لیگل کیسز پہ ہیں، خان صاحب تک اور بیوی تک یہ بات پہنچے گی تو وہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں، پی ٹی آئی جو ڈیسائیڈ کرے، وہ پی ٹی آئی کا ان کا اپنا ایک پارٹی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ میں نے جو ان کے مین آتھر ہیں اوون، جس کی بیس پہ اس کو اتنا اوتھینٹک کیا جا رہا ہے کہ جی اوون از جرنلسٹ، اور یہ جو دوسری خاتون ہیں ان کا تو میں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا۔ میری مطلب I don't think I know، مجھے I can't recollect۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ فرسٹ آف آل میں نے اولز کو میسج کیا کہ میں ان سے میں کلیریفیکیشن میں ان کو بتایا کہ آپ کے آرٹیکل میں فیکچوئل ایررز ہیں، فیکچوئل ایررز بھی ہیں آف کورس، باقی تو وہ ہے نا کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، تو لیکن فیکچوئل ایررز بھی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ I want to speak to him۔ آج صبح ان کی کال آئی کہ تو میں میٹنگ میں تھی، تو I couldn't speak to him later in the evening، I'll call him back۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ سے لکھ کے بھیج دیتی ہوں کویسچنس، تو آپ مجھے لکھ کے آنسر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نو تھینکس، I would rather talk۔
تو وہ لکھ کے جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے مجھے. تو اس میں اس کے بعد وہ جو کریں گے مجھے جو بتائیں گے جو میری ان سے بات ہوگی دینا ہے. لیکن مریم بی بی کیا یعنی عام طور پہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل خاص طور پر اگر اکانومسٹ نہیں آپ کہتے ہیں اس کا ذیلی ادارہ ہو تو وہ کنسرنڈ فیملی سے یعنی پولیٹیکل تو ایک الگ پہلو ہے اس کا لیکن ذاتی پہلو بھی ہے اور یقیناً علم ہوگا کہ ان کی سسٹر موجود ہیں تو کوئی رابطہ کیا تھا کسی نے اس حوالے سے آپ سے؟ اوون سے میری فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہوگا دسمبر 2024 میں. اور ان سے جو بات ہوئی تھی اس کا کنٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا. میں یہ آرٹیکل اس طرح سے جس طرح سے لکھا گیا آف کورس وہ کنٹیکسٹ نہیں تھا اس کا. اور یہ ساری باتیں مطلب فرض کریں کہ وہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اچھا جی یہ ایلیگیشنس ہیں کہ مشرف بھی فیصلے کرتی تھیں تو سیاسی تھیں وہ. تو یہ اس طرح کی بات نہیں تھی جیسے آپ کی بات ہوتی ہے کہ ایز اے سسٹر اور ان کا کیا لائف تھا اس طرح کی. مینلی اس طرح سے ان سے بات ہوئی تھی اور دیٹ واز لانگ ٹائم اگو. اس کے بعد ان کا ایک دفعہ مجھے میسج آیا تھا کہ جی آپ نے کہا کہ فلانے اسکول میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو مجھے ڈاکیومنٹ ملے. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, ان سے کہیں چیک کریں ریکارڈ, ہم تو ادھر ہی پڑھتے تھے. اور یہ ہمارے مطلب ہوتا ہے نا کہ شادی سے پہلے جو آپ کے بائی برتھ نیم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نام تھے تو اس نام پہ رجسٹریشن ہوگی تو آپ کر دیں. بڑا میرے پیپرس تو پاکستان میں پڑھے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی کمیونیکیٹڈ. وہ بھی کافی مہینے کی بات ہے, کچھ 6 مہینے پہلے. اچھا آپ کا سوری ٹو سے یہ تو خیر میں نہیں سوال کرتا کیونکہ بہرحال وہ جیل میں ہیں, آپ کی بہن ہیں, لیکن بانی کی کوئی فیملی سے آپ کا رابطہ رہتا ہے؟ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سیاسی منظرنامے میں اس طرح نہیں ہوتی, بلکہ اگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ ایک پرسیپشن آیا کہ فیملی میں کافی کانفلکٹ ہے. اور خیر وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, سیاست میں بھی ہوتی ہے. مرتضیٰ بھٹو بے نظیر بھٹو دونوں بھائی بہن, بڑے اختلاف تھے, ہر جگہ ہوتا ہے سیاست میں. تو یہ ذرا سے دونوں اگر سوالوں کو آپ مجھے ذرا میں کہوں کہ آپ فیملی کے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ جی دیکھیے اب جب انہوں نے 26 کو تحریک جو لے کے بشرا عمران چل رہی تھیں تو ظاہر بات ہے وہ خان صاحب کے رہائی کے لیے اور اس کے لیے مطلب فرسٹ آف آل تو وہ تحریک جو لیڈ کرنا تھا وہ پارٹی کے لیڈرز کو کرنا تھا. وہ تو بی بی کی کیونکہ سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پارٹی ورکرز, تو وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے, ورنہ تو پارٹی لیڈرز جو ہیں ان کو لیڈ کرنا تھا. اور دوسرا یہ کہ علیمہ کا اور بی بی ان دونوں کا تو مقصد ایک ہے کہ خان صاحب بی بی جو اتنی مشکل جیل کاٹ رہی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی خاطر کاٹ رہی ہیں نا, پرنسپلز پہ سٹینڈ کر کے کاٹ رہی ہیں. اگر انہوں نے خان صاحب کے اگینسٹ جانا ہوتا تو ایک دن کی بات تھی کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ, کوئی غلط خبریں دے دو, کوئی غلط کنفیشن کر لو, وہ تو آرام سے ہوتی. تو جو بھی وہ اتنی مشکل جیل کاٹ رہی ہیں, اور جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ مشکل جیل نہیں کاٹ رہی, وہ فرسٹ آف آل مجھے پتا نہیں کہ وہ خدا کے سامنے کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اچھا ویسے کریں کہ انڈیپینڈنٹ. مریم بی بی شکریہ آپ کا. بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں یعنی غیر سیاسی خاتون ہیں, لیکن انہوں نے ایک موقف ان کا آیا ہے. اور ہاں کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کے لیے ہمارے سردار عتیق احمد خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں, اور شکریہ سردار صاحب, آپ کو زحمت دیتا ہوں, لیکن غالباً شاید اور جگہ بھی ہوا ہو. یعنی اس موجودہ اسمبلی میں چوتھے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ہیں ہمارے راٹھوڑ صاحب, اور غالباً ہمیشہ بغیر پیپلز پارٹی کا ہی مرکزی کردار رہا ہے حکومت گرانے یا بنانے میں. تو اب تو یہ خود آ گئے, تو کس طرح دیکھتے ہیں سردار صاحب آپ؟ جی مجاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آزاد کشمیر میں آج عزم اعتماد ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور نواز لیگ نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور میں اسمبلی میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بالکل نئی طرز کی پارلیمانی روایت پڑ رہی ہے کہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں وہی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. یہ روایات پہلے میرے علم میں کم از کم زیادہ نہیں ہے. ماضی میں جو حکومت تھی اس کی صورتحال بھی یہی تھی, جس پارٹی کی حکومت تھی اسی کی اپوزیشن تھی. اور اس حکومت میں بھی صورتحال یہ ہے جو لوگ حکومت بنا رہے ہیں وہی اپوزیشن میں بھی صبح بیٹھنے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا المیہ ہے. لیکن بہرحال وہ
تعداد موجود تھی اور ضرور بھی محسوس کر رہے تھے، وہ انہوں نے حکومت بنا لی ہے، اس کے لیے بنی ہے، یہ حکومت چند مہینے کی ہے اور چیلنجز بہت بڑے ہیں، بہت بڑے چیلنج ہیں جو ان کے سامنے۔ سردار صاحب ایک ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ویسے تو چودھری ہمارے جو اکرم صاحب ہیں اب جو سابقہ پرائم منسٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی وہ جو کچھ ذرا اپنے طور پر دانشورانہ گفتگو کی ہے کہ میرے آزادی کے پروانے پر میری ساری کابینہ کے لوگ تھے، تو خود ان پرائم منسٹر صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جب الیکٹ ہوئے تھے تو آپ کو کون سی اکثریت جینون حاصل تھی؟ مثلا آپ بھی جیسے ماشاءاللہ آپ کے والد سردار قیوم صاحب حکومت میں بھی رہے، باہر بھی رہے، آپ بھی آج حکومت میں بھی رہے، پرائم منسٹر بھی رہے، آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر ہیں آپ کے، ان کو بھی تو ادھر ادھر مانگے تانگے کے ووٹوں ہی سے پرائم منسٹر بنے تھے نا وہ۔ جی وہ بھی صورتحال ایسی تھی کہ ان کو بھی اسمبلی میں بڑی بھاری اکثریت ملی اور یقیناً یہ کوئی روٹین کا پروسیس نہیں تھا، جیسے آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی اس حکومت کے اوپر بھی یہی سوال تھا کہ ایک پارٹی کی حکومت ہے اور اسی کی اپوزیشن ہے اور راتوں رات کا ووٹ جو ہے مل گئے ہیں، اور پھر اگر مل گئے اتنی باری سے مل گئی، اتنا باری مینڈیٹ مل گیا۔ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے، میرے پرانا جو تعلق ہے، میرے ساتھ اسپیکر رہے ہیں، تو وہ ذہین آدمی ہے، باصلاحیت آدمی ہے، لیکن یہ حکومت 2.5 سالوں میں بالکل 1% ڈلیور نہیں کر سکی کہ ساری ٹیم کے ساتھ جو ٹیم اب نئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ سردار صاحب یہ تو اور حکومتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے ایک اور سوال کر لوں، ذرا وقت کا بھی مسئلہ ہے کہ غالباً 6 مہینے رہتے ہیں اسمبلی کے نئے الیکشن میں، اور یہ بھی بدقسمتی ہے، ہماری آپ سے بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکا ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مظفر آباد کے تخت بھی اس کا ہو، تو میرے خیال میں یہ ایک حکمت عملی کے طور پر کیونکہ صدر زرداری صاحب ہیں 26ویں 27ویں ترامیم کے ذریعے شروع ہو گئے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ہوں گے تو ان کی موجودگی میں ہی الیکشن ہو جائے گا، تو غالباً اس سے شاید کشمیر کو کچھ فائدہ وائدہ ہو جائے ڈیولپمنٹ کے نام پر، کچھ اور چیز جس سے آپ کی شکایت کر رہے ہیں سردار عتیق صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں ہے، اور جہاں بھی دونوں مل کے حکومت بنا رہے ہیں، اور حکومت بنانے کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک اپوزیشن میں بیٹھے گا اور دوسرا حکومت میں بیٹھے گا، مرکز میں حکومت ضرور ان کی مدد کر سکتے، ان کو کرنی چاہیے، لیکن بجائے تک 6-8 مہینے نہیں ہے، 8-9 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں چیف الیکشن کمیشنر کا جو تقرر ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب 2-3 مہینے کے اندر چیف الیکشن کمیشنر اگر تقرر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2-3 مہینے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، حکومت کے پاس 2-3-4 مہینے بچتے ہیں، اور اس عرصے میں مرکزی حکومت کتنے اقدام کرے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی بحران ہے، جو عدم استحکام ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور پھر ٹیم وہی ہے جو پچھلے 2.5 سال میں انوار الحق صاحب کے ساتھی وہی ٹیم ہے جو اب نہیں آ رہی ہے، پھر پرائم منسٹر تبدیل ہو رہا ہے، تو اس لیے خدا کرے کہ مرکزی حکومت کی مدد سے تبدیلی لا کے لیکن سردار صاحب آپ کا ضمناً کہہ رہا ہوں آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے، اور یقیناً آپ کا بڑا تجربہ ہے کہ نون لیگ اس لیے تو باہر نہیں بیٹھی کہ اسے بھی پتہ ہے کہ ماضی میں کچھ نہیں ہوا، اور وہ جب الیکشن میں 6 ماہ جائے گی تو وہ ایک پاپولر نعرے لگائے گی، اور آپ کے خیال میں اگلے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی حریفی ہوں گی نا، کوئی سیٹ تو نہیں چھوڑتا نا آپ کے یہاں؟ ماشاءاللہ شاید 70% سیٹیں جو ہیں وہ آبائی گاؤں یا آبائی شہر یا روایتی ایسے ہی ہے نا سردار صاحب؟ جی ایسے ہی ہے، سیٹیں مجھے ایسا کوئی نہیں چھوڑے گا، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پچھلے 2.5 سال سے بھی حکومت میں تھی اور اگلے 8 مہینے بھی حکومت میں رہیں گی، یعنی یہ جو مرضی بنائیں، لیکن لوگوں کو کوئی بات بتانے کے قابل نہیں ہے کہ 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا اور اگلے 8 مہینے میں کیا کریں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیانیہ بنانے اور الیکشن لڑنے میں، لوگوں کے پاس جانے میں دونوں فریقوں کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، چلیں الیکشن کی آمد ہے، اور آپ کو تو علم ہے کہ میں تو مظفر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں
تو مظفر آباد اور اس کے آتا ہوں، اور یقیناً میں نیلا آپ کا جو آبائی گھر ہے ادھر بھی تشریف لاؤں گا، وہاں بھی ملاقات ہوگی. شکریہ سردار صاحب. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلوی کو اجازت دیجیے.